بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ایک اعتراض ہے جو کہ اکثر جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کر دیتا ہوتا ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ہمارے ہاں، یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، تو اس میں تو کئی ساری غلطیاں ہوں گی، اور اس وجہ سے ہم اس کو کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض ہم اہل سنت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کسی حد تک وزن بھی رکھتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں احادیث کی کتابت بہت بعد میں شروع ہوئی۔ شروع کے زمانے میں ان کی خود اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کی طرف سے بین تھا۔ آ، اب وہ ہمارا چونکہ کبھی بھی ہمارا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہمارا انٹرسٹ تو بنیادی طور پہ اپنی کتابوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم اس بات کو واضح کریں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری جو کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں بنیادی طور پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی جا چکی تھیں۔ ہاں، جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کئی ساری وہ ضرور ہیں جو کہ بعد میں ان کتابوں کو دیکھ کر لکھی گئیں جو کہ ائمہ کے زمانے میں لکھی گئی تھیں، موجود تھیں، بلکہ ان میں سے بھی کئی ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی جو ہے وہ مولا کے اصحاب میں سے تھے، ان کی کتاب ہے، بہت قدیم کتاب ہے۔ اور اس طرح کی کتابیں ہیں جو کہ اس زمانے میں لکھی گئی تھیں۔ تو ہمارا باہر کیف ہم نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے وہ اسی مقصد سے بنائی ہے کہ ہم اس بات کو واضح کر سکیں۔ اس ضمن میں ہم بہت زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو تو بنائیں گے نہیں، ہم کوشش دوبارہ سے کریں گے کہ اختصار رہے۔ ہماری ہر دفعہ ہی کی کوشش ہوتی ہے مگر وہ ویڈیو پھر بھی طول پکڑ لیتی ہے۔ باہر کیف اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ بنیادی طور پہ وسائل الشیعہ کا اردو ترجمہ ہے، جو کہ مسائل شریعہ کے نام سے ہے، اور اس کا ترجمہ بنیادی ترجمہ اور جو اس پہ تحقیق وغیرہ کی ہے وہ محمد حسین نجفی صاحب نے کی ہے۔ اچھا، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ 29 پر انہوں نے لکھا ہے: کتابت حدیث کی تاکید۔ ہمارے روحانی حکماء و پیشوا چونکہ جانتے تھے کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے اور اس کے پھیلانے میں کتنے فوائد ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے نام لیواؤں کو اس کے پڑھنے پڑھانے اور سب سے بڑھ کر اس کے قلم بند کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ احادیث نقل کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث یہ ہے کہ ابو بصیر بیان کرتے ہیں، میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے: ہماری حدیثیں لکھ لیا کرو، کیونکہ تم جب تک انہیں نہیں لکھو گے زبانی یاد نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح جناب زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا یعنی اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، تم عنقریب ان کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اسی طرح مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یعنی لکھو اور اپنے برادران ایمانی میں اپنا علم پھیلاؤ، اور جب مرو تو اپنے اولاد کو کتابوں کا وارث بنا جاؤ، کیونکہ لوگوں پر ایک ایسا ہرج مرج کا دور آئے گا، ابھی انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب علم و علماء کم ہوں گے اور علماء نما جاہل زیادہ ہوں گے، یہاں پہ بریکٹ ختم ہو رہی ہے۔ اس دور میں لوگ انہی لوگوں کی کتابوں سے مانوس ہوں گے اور انہی سے علمی استفادہ کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں، ہیڈنگ قائم کرتے ہیں: اصحاب ائمہ علیہ السلام اور ان کے تلامذہ کا حدیث لکھنے کے متعلق اہتمام۔ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ مکتب آل محمد کے لائق و فائق شاگرد اپنے پیشواؤں سے جو کچھ علمی فیض حاصل کرتے تھے اسے بڑی تندہی اور جانکہی سے قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور سے امام زمانت کی غیبت کبریٰ تک آل محمد کے دسترخوان علم کے یہ خوشاچین دور دور تک احادیث اہل بیت پہنچاتے بھی رہے اور ان کی جمع و تدفین کا فریضہ بھی پوری جانکاہی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔
باوجود نامساعد حالات اور دیگر گوناگوں سیاسی و اقتصادی مشکلات کے مکتب اہل بیت برابر ترقی کرتا رہا، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زرعی عہد میں تو اس مکتب کو اتنی وسعت حاصل ہوئی کہ اس کے طالب علموں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، جو دنیا کے مختلف اطراف و اکناف سے آ کر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اس مرکز میں جمع ہو گئے، اور انہی دانشمندوں کی کاوشوں اور مخلصانہ کوششوں سے 400 رسالے یا مقالے لکھے گئے، جو ہمارے علماء و فقہا کے ہاں اصول اربعہ یعنی کہ 400 اصول کہلائے گئے، اور بعد میں لکھی جانے والی کتب حدیث کا ماخذ و مصدر قرار پائے۔ تو وہی بات جو ہم آپ سے یعنی آگے بھی یہی کہتے ہیں، انہی 400 رسالوں کو پیش نظر رکھ کر انہی کی تبویب کر کے، یعنی تبویب کا مطلب کہ ان پہ باب باندھ کے، ظاہری بات ہے جنہوں نے کتابیں لکھی تھیں اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تو بس حدیثیں لکھتے تھے، تو اس میں چیپٹرز نہیں ہوتے تھے، باب نہیں بندے ہوتے تھے، آرگنائز نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہی 400 رسالوں کو پیش نظر رکھ کر انہی کی تبویب کر کے اور انہی کو ترتیب دے کر ہماری کتب اربعہ مرتب ہوئیں۔ تو ہماری یہ جتنی بھی کتابیں ہیں بیسیکلی انہی کتابوں کو دیکھ کر لکھی گئی ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو من لا یحضرہ الفقی سے پیش کرتے ہیں، کہ جس میں شیخ صدوق نے یہی بات لکھی تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان علامہ صاحب نے بعد میں فضول میں یہ دعویٰ کیا، نہیں، اس کا ذکر خود شیخ صدوق نے کیا۔ اگر آپ من لا یحضر الفقی کہ جو یہ جلد نمبر 1 ہے، اگر آپ اس میں یہ اردو ورژن میں اس کا پورا مقدمہ تو نقل نہیں ہوا، بٹ اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو اس میں شیخ صدوق کے مقدمہ کا یہ حصہ ضرور موجود ہے کہ شیخ فرماتے ہیں، اور اس میں حذف اسناد کے ساتھ وہی احادیث رکھی ہیں۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سندوں کو تو حذف کر دیا، مگر میں نے اس میں وہی احادیث رکھی ہیں جس پر میں فتویٰ دیتا ہوں، اور میرے نزدیک صحیح ہے، یعنی کہ یہ جتنی احادیث من لا یحضر الفقی کی ہیں وہ یہ شیخ صدوق کی نظر میں صحیح تھیں۔ اور شیخ صدوق آگے کہتے ہیں، اور میرا اعتقاد ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجت ہے، یعنی یہ صرف اس کو صحیح نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو حجت تسلیم کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے، کہ اس میں جو کچھ ہے وہ کتب مشہور معتبرہ سے ماخوذ ہے، جیسے حریز بن عبداللہ السجستانی کی کتاب۔ اب یہ حریز بن عبداللہ السجستانی کون ہے؟ اگر ہم یہاں پہ جائیں، یہ من لا یحضر الفقی کا جو عربی ورژن ہے، جو شیعہ آن لائن لائبریری میں سے میں نقل کر رہا ہوں، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 3 ہے۔ چونکہ یہاں پہ یہ وہی والی بات ہے یہاں پہ کہ کتاب حریز بن عبداللہ السجستانی۔ اب یہ کون تھے؟ تو یہ حاشیہ نمبر 2 میں علامہ علی اکبر غفاری صاحب نے اس کا جو تحقیق کیا وہ لکھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ سکہ تھے، کوفی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کس زمانے کے تھے؟ یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ اس کو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تو شیخ صدوق فرماتے ہیں ادھر کہ میں نے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے وہ کن کتابوں سے میں نے لیا ہے؟ مشہور کتب سے لیا ہے، اور عربی ورژن میں تو یہاں تک ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عربی ورژن ہے، یہ اردو ورژن میں چونکہ ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ مسنگ ہے، مگر یہاں پہ ہے کہ جیسے مثال دیتے ہیں کتاب حریز بن عبداللہ السجستانی۔ اچھا، دوسری کس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں؟ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری جو کتب میں نے جن سے میں نے یہ نکالی ہیں یہ احادیث، تو اس میں وہ کہتے ہیں وہ کتاب عبید اللہ ابن علی الحلبی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ 3 نمبر فٹ نوٹ میں کہتے ہیں علی اکبر غفاری صاحب کہ یہ سکہ تھے، صحیح الحدیث تھے، کوفی تھے۔ اچھا، اب یہ کس زمانے کے ہیں اور اس کتاب کے متعلق کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب تھی جو عبید اللہ نے لکھی تھی، یہ بنیادی طور پہ پیش کی گئی، عرض کا مطلب کہ پیش کی گئی امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے اس کی تعریف کی ان کی اس کتاب کی، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب بس لکھ لی گئی، بلکہ اس کتاب کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے
یہ جو کتاب ہے عبید اللہ ابن علی الحلبی کی، کہ یہ تو پیش کی گئی تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں وہ کتب، یعنی کہ صرف ایک کتاب نہیں، کئی ساری کتابیں، علی ابن محضیار الاحوازی، ان کی کتابوں سے بھی انہوں نے یہ اس کتاب میں من لا یحضر الفقی میں نقل کیا ہے۔ اچھا اب یہ کون ہے؟ یہ 4 نمبر کا آپ دیکھیں، 4 نمبر، تو یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ علی ابن محضیار یہ سکہ ہیں، جلیل القدر ہیں، اور یہ من اصحاب الرضا، امام رضا، امام جواد، امام ہادی کے اصحاب میں سے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ ان کے وکیل تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی کتاب سے، جو کتابیں تھیں ان سے شیخ صدوق نے یہ لیا ہے، اور یہ اس زمانے کی مشہور کتابیں تھیں، لوگ اس کی طرف توجہ دیتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، ان کی طرف ان کو کنسلٹ کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اور وکتب، کن کی کتابیں؟ الحسین بن سعید۔ اچھا اب یہ حسین بن سعید کون ہے؟ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں الحسین بن سعید بن حماد، انہوں نے روایت کی ہے کن کن سے؟ امام رضا سے، امام ابو جعفر الجواد سے، امام ابو الحسن الثالث سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ توجہ دیں تو یہ بھی ائمہ کے زمانے کے راوی ہیں اور مصنف ہیں، جن کی کتابوں کو دیکھ کر شیخ صدوق نے اپنی کتاب لکھی۔ اسی طرح فرمایا وہ نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ۔ اب یہ 6 نمبر میں اگر آپ نیچے آگے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا پورا نام الاشعری، اور ان کی کنیت ابو جعفر تھی، یہ ان کی کنیت ابو جعفر تھی، یہ قوم کے رہنے والے تھے۔ اچھا یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ان کی ملاقات تھی، یہ ان سے ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی زمانے کے عالم ہیں۔ پھر آگے یعنی کہ ائمہ کے زمانے کے، پھر آگے یہ محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر اگلے صفحے پہ، یہ تو صفحہ نمبر 3 تھا، صفحہ نمبر 4 پہ جب یہ کتابوں کے حوالہ دیتے ہیں تو یہ سعد بن عبداللہ، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی کہ اور میں نے کتاب الرحمہ، یہ کن کی کتاب ہے؟ سعد بن عبداللہ کی، اس سے بھی کنسلٹ کیا، اس سے بھی حدیثیں لی ہیں۔ اچھا یہ سعد بن عبداللہ کون ہے؟ تو یہ 1 نمبر، اب دوبارہ فٹ نوٹ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا کہ شیخ طوسی نے ان کو امام حسن عسکری کے اصحاب میں شمار کیا ہوا ہے، یہ بھی امام ائمہ کے زمانے کے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح وہ اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں محمد بن حسن بن ولید رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اور میں نے کس کتاب سے لی ہے؟ وہ نوادر محمد ابن ابی عمیر، یہ اب یہ دیکھیں 3 نمبر، یہ 3 نمبر والے یہ جو فٹ نوٹ ہے، تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جو تھے یہ ابن ابی عمیر جو تھے یہ بڑے سکھا قسم کے تھے، نہ صرف یہ کہ خاصہ یعنی کہ شیعوں کی نظر میں، بلکہ عامہ یعنی کہ سنیوں کی نظر میں بھی۔ اور آگے ان کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کن کن ائمہ کو پایا، کن کن سے ملاقات ہوئی، تو ایک کہتے ہیں کہ امام ابو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام، اگرچہ ان سے انہوں نے روایت نہیں کی۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں والرضا، یعنی کہ امام رضا علیہ السلام، اور پھر والجواد، ٹھیک ہے، امام جواد علیہ السلام۔ تو یہ بھی اسی زمانے کے مصنف تھے، راوی تھے، جس زمانے میں ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ تو ان سارے جو جید لوگ تھے، یہ ان لوگوں نے، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مسائل شریعہ کے اندر جو علامہ حسین نجفی صاحب نے لکھا تھا، کہ اس زمانے میں لوگوں نے بکس لکھی تھیں، اگرچہ اس میں ابواب کئیوں میں نہیں تھے، ترتیب کے ساتھ نہیں تھیں، تو اس کو ترتیب دے کے لکھا گیا تھا۔ تو یہ من لا یحضر الفقی ہے، بنیادی طور پر ان کتابوں کو دیکھ کر ہی لکھی گئی ہے کہ جو ائمہ کے زمانے میں تھی۔ اب اس زمانے میں یہ کتابیں بڑی کامن تھیں، آج ان میں سے کئی کتابیں آپ کو شاید نہ مل رہی ہوں، اب جیسے المحاسن ہے یہ آپ کو مل جائے گی، اس کا اردو ترجمہ بھی شاید ہو چکا ہے، انگلش میں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اور بھی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو شاید موجود بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوں گی۔ وہ اس کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اتنی ضرورت نہیں رہی تھی، ظاہری بات ہے، لوگ من لا یحضر الفقی کو کنسلٹ کرنا شروع ہو گئے۔
تو یہ کہنا کہ یہ حدیث کی کتابیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں یہ بہت بعد میں لکھی گئیں، یہ غلط ہے۔ ہماری حدیثوں کی بنیادی کتابیں جو تھیں یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی گئی تھیں، جیسا کہ شیخ صدوق نے بھی کہا کہ یہ ان کی جو کتابیں تھیں میں نے ان کتابوں کو دیکھ کر اپنی کتاب لکھی تھی۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ ہماری کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی، نہیں، ہماری کتابیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی جا چکی تھیں۔ بس اسی نقطے کو ہم نے تھوڑا سا واضح کرنا تھا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔